اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ جو قوم جس زبان کو جانتی تھی اسی زبان کے حساب سے نبیوں کو ماہر بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی اس وقت اس زمانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب تھا تو اس زمانے میں ڈاکٹری کا علاج بہت زیادہ عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، اور حکمت کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی دی جو اس زمانے کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی مردہ چیز ہے، اس کو پھونک مار دے زندہ ہو جاتی تھی، ڈاکٹر علاج کرے مریض اچھا ہو جاتا تھا لیکن زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا، تو ہر نبی کو قوم میں ایسے معجزے اور ایسی چیزیں دے کر بھیجتے تھے جس سے لوگ متاثر بھی ہوں اور رعب بھی پیدا ہو، اور ایمان اور دین اور شریعت کی بات امت تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نبیوں میں پیدا کر کے بھیجتے تھے۔ اس وقت عرب کے لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے جو قوم میں محمد ابن عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں اس میں یہ تو عربی زبان میں آئے ہیں اور زبان ہماری عربی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی چیز خود اپنی طرف سے ایجاد کر کے من گھڑت چیز لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ہم قوم کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جس قوم میں جو نبی کو بھیجتے ہیں اسی زبان میں اسی اعتبار سے اس کو لے کر آتے ہیں اور نبی کو بھیجتے ہیں، اور اسی کا اس کو ماہر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ قوم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو ہم عرب قوم میں بھیجے ہیں، اس وجہ سے قرآن کو عربی میں اتارے۔ عرب میں کیوں اتارے؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دوسری جگہ بھی اتار سکتے تھے۔ تو علماء نے مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اس وجہ سے اتارا گیا کہ عربی جو قوم تھی ان کے اندر 3 صفتیں زیادہ تھیں۔ ایک تو صفت یہ تھی کہ وہ بہادر بہت تھے، شجاعت بہت تھی ان کے اندر، ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی لڑنا جھگڑنا وغیرہ، نہ اپنے خاندان کی کوئی پرواہ اور نہ کسی بادشاہ کی پرواہ، نہ کسی ملک کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی عہدے کی کرسی کی پرواہ۔ جب لڑائی کا وقت آتا تو بڑے جگری بن کے لڑتے تھے۔ اس وجہ سے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران، ملک روم، ملک ایران جو تھی سپر پاور طاقتیں، وہ قوم بھی ایسی قومیں ان کے اوپر عرب کے لوگوں کے اوپر حکومتیں کرنے سے ذرا گریز کرتی تھی کہ بھئی نہیں، ان کے اوپر یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، کبھی بھی پلٹوار کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ان کے اندر سخاوت بہت تھی، مہمان نوازی بہت اچھی طرح کرتے تھے۔ ایک بھی اگر آدمی آ گیا تو پورا اونٹ اس کے لیے ذبح کر کے کھلا دیتے تھے، ایک مہمان کے لیے بھی، بڑے سخی تھے۔ تیسری بات ان کے اندر یہ تھی کہ وفا بہت کرتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، چونکہ جب بھی کوئی بات کا وعدہ کر لیتے یا کسی سے کوئی عہد و پیمان لے لیتے بالکل پکی کرتے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 صفتوں والے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اگر خدا نہ خاصہ سخی نہیں ہوتے، شجاعت نہیں ہوتے، بہادر نہیں بنتے تو تبلیغ کا مسئلہ آ جاتا، اشاعت دین کا مسئلہ آ جاتا، اور وفا پورے کرنے والے نہیں ہوتے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں سانپ پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ نے وہ صفتیں دیکھ کر عرب کے قوم کے اندر نبی کو اتارا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتانے لگے کہ بھئی اگر بات نہیں مانتے تو تم کو دردناک عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو ایسی ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ وہاں پر پینے کے لیے خون اور پیپ ہوگا، اور بہت زیادہ تکلیفیں دی جائیں گی۔ قرآن کے اندر یہ صفتیں بیان کی گئیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں جیسے تم لوگ کر رہے ہیں نا، بھائی ہم سخاوت کرتے ہیں، ہم بہادری ہے، ہم وفا کو پورا کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرنے والے ہیں،
لوگوں کو کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا بھائی. دیکھیے آپ باہر جا کر دیکھیے جتنے مسلمان حصہ لے رہے ہیں، خاص طور پر غیر ایمان والے بھی اس سے کہیں زیادہ حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، مریضوں کی تیمارداری میں، عیادت میں، ہاسپٹل کے مدد دینے میں، ہاسپٹل کے اور کالجوں کے اندر فری پڑھانے کے معاملے میں، اسکالرشپ کے معاملے میں بہت سارے غیر مسلم بھی آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی غریبوں کی مدد ہو جاوے. تو وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم بھی تو اچھا کام کرتے ہیں، جس طرح تم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم بھی تو اچھا کام کرتے ہیں. تو جواب یہ دیا گیا کہ اگر ایمان نہیں ہے، اچھا کام تم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی تم کو دے دے گا. جیسے کیسے دے گا؟ صحت کے اعتبار سے دے گا تم کو نعمت، اولاد کے اعتبار سے دے گا تم کو نعمت، مالداری اور بڑھاوے گا. اگر تم مال کی سخاوت کر رہے ہیں تو مال اور زیادہ دے گا، یا کرسی دے دے گا، یا عہدہ دے دے گا، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر تم چاہت رکھتے ہو، وہ چیز تمہارے کو دنیا کے اندر موت سے پہلے بڑھا کر سکون دے دے گا. اس کا قصہ ایک چھوٹا سا سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، مچھلی کی اس کو طلب ہوئی کہ اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. اس زمانے میں مچھلی کی کوئی دور دور تک بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ بھئی مچھلی مل سکتے، چونکہ موسم مچھلی کا نہیں تھا، بارش کا نہیں تھا. چلو اس زمانے میں عام طور پر پالنے کا رواج ہے، اس زمانے میں تھا، کہیں تھا ہوگا نہیں تھا. تو مچھلی کا کوئی دور دور تک کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی کہیں مچھلی مل سکے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیے کہ اسرائیلی روایت ہے، فرشتوں کو حکم دیے کہ بھئی جا کر کے ان کے جو بادشاہ کے جو دربار میں قریب میں ہیں وہاں پر تالاب میں مچھلی ڈال دو. چنانچہ جب وہ کہنے لگا، بادشاہ یہ کہنے لگا کہ بھئی اگر مچھلی تم نہیں لاؤ گے تو پھر میں تم کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو پریشان ہو گئے لوگ، بادشاہ ضد کر رہے ہیں، چلو پھر بھی جا کر جال ڈالیں گے یا گل وغیرہ سے پکڑیں گئے. مچھلی مل گئی، چلو بھئی خوش ہو گئے پکڑنے والے خادمین، چلو بھئی مچھلی مل گئی. ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا تھا لے جا کر کے سمندر سے یا جہاں سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لا کر ڈال دیے تھے. لے گئے مچھلی، بادشاہ کو کھلائے، بات ختم ہو گئی. ادھر طرف ایک آدمی ہے، دوسری طرف کہ وہ ایک اللہ والا ہے، بہت بڑا جنگل میں رہتا ہے، آخری وقت ہے، بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس کو بڑی سخت پیاس لگی، تو وہ پانی پینے کے لیے گھڑے کے قریب ہوا، ہاتھ بڑھایا. تو جب ہاتھ قریب ہوا اچانک اس کا ہاتھ لگا جام کو. ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ جام ایک دم لڑکا، پھٹ گیا، پانی بہہ گیا. وہ پیاس کی شدت سے وہیں اس کی جان چلے گئی. فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، یہ بادشاہ آپ کا نافرمان ہے، ہر وقت آپ کی نافرمانی میں ہے، اور اس کی خواہش کو آپ پورا کرنے، اور یہ اللہ کا بندہ جو نیک ہے اور اس کی تو آپ خواہش پورا نہیں کر سکے، حالانکہ ایک گلاس ایک گھونٹ پانی تو مانگ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ کے زندگی میں کچھ نیک کام تھے، اس وجہ سے میں نیکی جو ہے دنیا کے اندر ہی دے دینا چاہتا تھا. کچھ نیکی باقی تھی تو اس کی خواہش کو پورا کر کے میں دنیا میں نیکی کو پورا کر دیا. انہیں نافرمان تھا، نیکی پر ایمان پر نہیں تھا، تو لہٰذا میں اس کو مکمل طور پر مجرم بنا کر، ملزم بنا کر میرے دربار میں لانا چاہتا. اور یہ جو آدمی نیک ہے، اس کے کچھ برائیاں اس کے نام اعمال میں تھے، اس وجہ سے میں اس کی برائیوں کو مٹانے کے لیے دنیا کے اندر کچھ آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے اوپر مصیبت بنا کر میں پیش کرنا چاہتا تھا. وہ مصیبت اور بلا بن کر اس کے اندر جو برائیاں تھیں اس کو ختم کر کے میں اس کو پاک و صاف میرے دربار میں لانا چاہتا تھا. شاید یہ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ کافروں کو یعنی غیر ایمان والوں کو یہ گمان ہے کہ ہم تو اچھے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے نہیں، اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو، اگر ایمان ہے تو پھر اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں بھی ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ بولے اچھا بھائی، اچھے کاموں کا بدلہ ہمارے کو نہیں ملتا تو تم کہیں کو رہنا، تم بھی ہمارے شہر سے نکلو. نبیوں کو نکالنا شروع کرے، پلاننگ کرے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولے چلو مکہ سے چلو، یہاں سے چلو، اگر ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے نیک اعمال تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہے تو تم چلو یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا بھائی، اگر تم کو یہ تھوڑے وقت کے لیے نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو ہر وقت کے واسطے دنیا سے ملیا میٹ اور برباد کر دیں گے.
اس کے بعد جیسا نبی وہاں سے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسے عذاب آئے، زلزلے، ہوائیں، کہ ان کو مکمل طور پر زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جس وقت وہ مکہ سے نکالے، پھر واپس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورا فاتح بن کر آئے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں تو ذلت ہے ہی ایمان نہیں رہنے پر، دنیا کے اندر بھی ہم کچھ چیزیں بعض مرتبہ ایسی ظاہر کر کے دکھلاتے ہیں کہ تمہارے اچھے کاموں کی وجہ سے تم کو دنیا کے اندر عہدے مرتبے وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رہنے کی بنیاد پر بعض مرتبہ بعض جگہ آخرت میں ذلت ہی ہے، دنیا کے اندر تھوڑے بہت نیک کاموں کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے تم کو عزت دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر بھی ویسے ہی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔